وہ بھی کیا وقت تھا جب محمد رسول اللہ جوان ہوئے. آپ کی جوانی، آپ کا شباب عام نوجوان کے شباب سے کتنا مختلف تھا. دن ہم بھی گزارتے ہیں اور دن وہ بھی تھے جو دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے. صدمے وہ تھے جو برداشت کر لیے. باپ کا انتقال تو دیکھا نہیں تھا، لیکن باپ کے بغیر زندگی کیسے گزرتی ہے اس کو چکھا ضرور تھا. ماں کا انتقال ہوا، ماں کی محبت سے محرومی، دادا کی محبت سے محرومی. اتنی محرومیوں میں دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھا تو آپ جوان ہو گئے. وہ بھی کیا وقت تھا جب محمد رسول اللہ جوان ہوئے. آپ کی جوانی، آپ کا شباب عام نوجوان کے شباب سے کتنا مختلف تھا. آپ کی جوانی میں ایک جنگ ہوئی تھی جسے حرب فجار کہا جاتا ہے، کیونکہ اس جنگ میں فریقین نے باہمی حرمتوں کو پامال کیا تھا. اس کا تذکرہ ہمیں فتح الباری میں بھی ملتا ہے، والیوم 3 پیج 24 پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جنگ کے بارے میں سنا، جنگ کی آگ بھڑکی، اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال کی تھی. آپ میں سے 20 سال کا کون ہے؟ کوئی آپ میں سے 20 ایئرس کا ہے؟ 20 برس کا. سبحان اللہ. آج کی مجلس میں تو 20 سال ہم کسی اور ہی حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، تو آپ اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں. الحمدللہ. ابن ہشام نے آپ کی عمر 14 یا 15 برس بتائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن اپنے چچاؤں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے. آپ نے خود فرمایا، کنتو انبلو علی آمامی، میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتا تھا. یعنی جب وہ جنگ کر رہے تھے تو میں ان کے ساتھ تیر پکڑانے والوں میں شامل تھا. السیرہ النبویہ میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن اس روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے. جنگ فجار طویل عرصے تک جاری رہی. آپ بھی جنگی حالات کو جانتے ہیں. جنگی حالات میں بہت طویل مدت گزر گئی. پاکستان میں جس وقت جنگیں ہوا کرتی تھی تو رات کو کیسے بلیک آؤٹ ہوتا تھا، کیسے لوگ جو ہیں وہ مورچوں میں چھپ جایا کرتے تھے، اور کس طرح سے سائرن بجتے تھے، اور سول ڈیفنس کی ٹریننگز کروائی جاتی تھی، اور فرسٹ ایڈ کی ٹریننگز کروائی جاتی تھی. جنگی حالات عام حالات سے مختلف ہوتے ہیں. اور آپ کی بھی وہ عمر تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جب ابتدائی طور پر حصہ لیا تو ابن ہشام کا ایک قول یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر کو 15 برس تھی، اور چونکہ طویل عرصہ جاری رہی، جب یہ ختم ہوئی تو آپ کی عمر 20 برس کی تھی. تو اس جنگ میں براہ راست لڑائی میں رسول اللہ نے حصہ نہیں لیا، صرف ہیلپر کے طور پر آپ نے کام انجام دیے. آپ بلوغت کو پہنچ چکے تھے، اور علامہ سہیلی نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ جنگ کافروں کے درمیان تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کو اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کے کلمے کی بلندی کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے لڑائی لڑے. الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اس جنگ میں حصہ نہیں لیا. آپ کی جوانی میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں آپ نے شرکت کی. کبھی آپ کسی کانٹریکٹ میں شریک ہوئے، کسی معاہدے میں شریک ہوئے؟ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا جب آپ کسی اچھے معاہدے میں شریک ہو سکیں؟ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں کتنا خوبصورت معاہدہ کیا تھا. اس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں، اور اسے مطیبین کا حلف بھی کہتے ہیں. مطیبین سے مراد بنو ہاشم، بنو زہرہ اور مخزوم کے قبائل ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ مطیبین کے حلف میں شریک ہوا تھا. مطیبین طیب سے ہے، طیب کے معنی پاک. یہ بچپن میں جب کلمہ پڑھتے ہیں تو سب کو بتا دیا جاتا ہے کہ طیب کے معنی پاک ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اس وقت میں نوجوان تھا، مجھے کوئی سرخ اونٹوں کا ریوڑ بھی دے دے تب بھی میں وہ عہد توڑنا گوارا نہیں کروں گا، یعنی میں معاہدہ نہیں توڑوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف اٹھایا تھا، اور آپ نے حلف کی پاسداری کی تھی، اور آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایسے یعنی میں کبھی معاہدہ نہیں توڑوں گا. مسند احمد
کی روایت ہے جو احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ ہے، والیوم 3 پیج 121 پر. اور امام بخاری کے استاد ہیں جن کا نام حمیدی ہے. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز پہلی حدیث سے کیا تو پہلا نام ان کے استاد کا ہے. آپ پہلی حدیث کو ضرور پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا اسلاف اپنے اساتذہ کی کس قدر عزت کیا کرتے تھے. اور پہلی حدیث حضرت عمر کی روایت سے ہے، آخری راوی، اور نیت پر اعمال کے دار و مدار کے حوالے سے روایت ہے. الحمدللہ. مسند حمیدی کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا میں عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ایک معاہدے میں موجود تھا، اگر آج بھی مجھے اس معاہدے میں شرکت کی دعوت دی جائے تو ضرور قبول کروں گا. امن کا معاہدہ، رسول اللہ رسول امن تھے، امن سے محبت رکھتے تھے، اور امن کے معاہدے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آج بھی کوئی دعوت دے میں ضرور قبول کر لوں گا. اس معاہدے کے شرکاء نے عہد کیا تھا کہ ہر حق والے کو اس کا حق دلایا جائے گا. سبحان اللہ. اور کوئی ظالم کسی پر کوئی زیادتی نہیں کر سکے گا. الحمدللہ. البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، والیوم 2 پیج 315. ابن کثیر نے یہ روایت حمیدی کے حوالے سے نقل کی ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے. تو اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پیس سے، امن سے محبت کرتے تھے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ماہ ذیقعد کا ایک واقعہ ہے، بعثت سے 20 برس پہلے کا واقعہ ہے. تو آپ کی ایج کیا تھی تب؟ آپ کی ایج کیا تھی 20 برس پہلے؟ 20 پلس 20 کتنے ہوتے ہیں؟ 40. ٹھیک ہے. تو بعثت سے 20 برس پہلے کا واقعہ ہے. اب آپ کو یاد رہے گا ذوالقعدہ کا واقعہ ہے، جب قریش جنگ فجار سے واپس آئے تھے اس وقت رسول اللہ کی عمر 20 برس کی تھی. اس معاہدے کے اولین دائی نبی اکرم کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ زبید قبیلے کے ایک آدمی نے تجارتی سامان کے ساتھ مکہ آنے کا ارادہ کیا. آس بن وائل سامی نے اس سے سامان خرید لیا. آس بہت بڑا سردار تھا، اپنی سرداری کے زوم میں اس نے اس کی رقم دبا لی. ہمارے ہاں بھی ایسا بہت ہوتا ہے کہ لوگ طاقتور ہوں تو کمزوروں کی رقم دبا لیتے ہیں، اور کمزوروں کا تو کوئی قرض بھی ادا نہیں کرنا چاہتا. اگر کوئی کمزور رشتہ دار سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دے تو اس کی بیٹی سے بھی کمزوری کا بدلہ ضرور لیتے رہتے ہیں، معاشی کمزوری کا. اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زبید کے آدمی نے حلف اٹھانے والے قبائل سے مدد طلب کی کہ آپ نے حلف اٹھایا ہوا کہ حق والے کو اس کا حق دلوائیں گے، تو جب آپ نے حلف اٹھایا تو میری مدد کریں. سب نے انکار کر دیا. حلف اٹھانے کے باوجود انکار بھی کیا، ڈانٹ ڈپٹ بھی کی. جب زبیدی نے اس سے خطرہ محسوس کیا تو وہ سورج طلوع ہونے کے وقت جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا. اس وقت قریشی کعبہ کے ارد گرد مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اس نے بڑی رکت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ کچھ اشعار پڑھے. اے آل فہر یعنی قریشیو، اس مظلوم کی مدد کرو جس کا مال تجارت مکہ کی وادی میں چھین لیا گیا. وہ یہاں غریب الوطن ہے اور اپنے لوگوں سے دور ہے. اس نے احرام باندھ رکھا ہے، پراگندہ سر ہے، ابھی تک اس نے عمرہ بھی پورا نہیں کیا. اے حجر اسود اور حجر کے مابین بیٹھے ہوئے لوگوں، میری مدد کرو. عزت و حرمت تو اس شخص کی ہے جس کے کام اچھے ہیں. غدار اور بدکار آس بن وائل کی چادر کی کوئی عزت نہیں. یہ سن کر زبیر بن عبد المطلب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیا اسے بے یارو مددگار چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس پر قریش، زہرہ اور عبداللہ ابن جدان کے گھر میں یہ قبائل اکٹھے ہوئے، آپس میں معاہدہ کیا کہ وہ مظلوم کی مدد کے لیے یکجان رہیں گے حتیٰ کہ ظالم مظلوم کا حق واپس کر دے. یہ تھا حلف الفضول کا سبب، اور اس معاہدے پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک سمندر میں پانی کی ایک بوند بھی باقی ہے. اصل میں
عربوں کا اسلوب بہت بلاغت والا تھا، جس کی وجہ سے وہ بات کو بڑی گہرائی تک لے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا اور جب تک سبیر اور ہرا پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور یہ کہ وہ امور روزگار میں بھی ایک دوسرے کی ڈھارس بندھائیں گے۔ یہ معاہدہ ماہ حرام ذوالقعدہ میں ہوا تھا، اور قریش نے اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا، کیونکہ ایک بات تو یہ تھی کہ یہ لوگ فضیلت والے کام پر اکٹھے ہوئے تھے، اور ایک بات یہ کہی جاتی کہ اس معاہدے میں 3 فضل نامی لوگ شامل تھے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پھر یہ لوگ مل کر عاص بن وائل سہمی کے پاس گئے اور مظلوم کا مال اس سے چھین لیا اور مظلوم کو اس کا حق دلوا دیا۔ یہ روایت البدایہ والنہایہ کی ہے کہ آپ جانتے ہیں عاص بن وائل سہمی کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس ابو لہب بھاگا بھاگا آیا جب یہ حرم میں تھا، اور ابو لہب نے کہا محمد کی جڑ کٹ گئی، یعنی اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو عاص بن وائل سہمی نے اپنی عادت ہی بنا لی تھی، رسول اللہ کو محمد کہنے کی بجائے ابتر کہتا تھا، اور اللہ پاک نے سورہ الکوثر نازل کی، انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے قربانی کرو اور نماز پڑھو۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن جڑ کٹا ہے۔ کہاں ہے عاص بن وائل سہمی کے رشتہ دار؟ اس کی نسل کہاں گئی؟ کٹ گئی نسل۔ اللہ کی بات سچی ہے۔ ابو لہب کی نسل کہاں گئی؟ آپ میں سے کوئی ہے جس کا ابو لہب سے کوئی رشتہ ہو؟ دنیا بھر میں کوئی نہیں ملے گا جو ابو لہب سے، ابو جہل سے، عاص بن وائل سہمی سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہو۔ تو اللہ کی بات سچی ثابت ہوئی، ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ تو حلف الفضول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کی بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ ظلم کے سد باب کے لیے آپ اٹھے تھے۔ اگر اہل جاہلیت اپنے فطری جذبات کے تحت، یعنی اسلام تو وہ قبول نہیں کرتے، لیکن فطری جذبات کے تحت بھی ظلم کے سد باب کے لیے اٹھ سکتے ہیں، تو اہل اسلام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ اسلام کی تو دعوت ہی ہے کہ ظلم کا خاتمہ کر دیا جائے، اور پھر باطل اور ظلم کو مٹانا اہل اسلام کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے چچا زبیر نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا، الحمدللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 20 برس کے تھے تو آپ کو بڑا اعزاز ملا، ایک معاہدے میں شرکت کی، اور آپ اس معاہدے کی روح سے ظالموں سے مظلوم کا حق واپس لیتے رہے۔ الحمدللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے آپ کے چچا اور دیگر قبائل کے لوگ بھی تھے۔